تو یہ راؤنڈ دا کلاک چلتا ہے؟ جی بالکل. ایک وہ کون ہے خاتون انجمنا؟ اب وہ میری خالہ. اچھا خالہ. اب وہ پہلے پروگرام کرتی تھی غیبت وہ تھا ان کا. ان کے ساتھ کوئی معجزہ وغیرہ نہیں ہوتا؟ جی جی جی. وہ ہمارے یہاں ہم ہر 25 محرم کو ہم جلوس برآمد کرتے ہیں. تو وہ اس کی جو پرمٹ ہولڈر جو ہیں وہ خالہ ہیں. کربلا میں ہمارا جلوس ہوتا ہے 25 محرم کا، 8واں جلوس ہے، 8واں کر کے آئیں. تو وہ ہیں اس کی مطلب آپ ہی دیکھیں خواتین میں کسی کو آج تک ہم نے سنا نہیں ہوگا کہ جلوس کا پرمٹ ان کے نام کا ہے، لیکن یہ مولانا ان کی کربلا 8-25 محرم کو بہت بڑا. میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، آپ دیکھیے گا کہ اتنا زبردست اور اتنا منظم جلوس 4-5 گھنٹے کا ہوتا ہے. ان کا پہلے جو کافی فون آیا، مجھے یاد بھی نہیں رہا اچھی طرح سے. جی جی جی. کچھ ان کی جو بشارت ہوئی تھی جی 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 پہ وہ کچھ تھا، مطلب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا کہ کیوں. امام زمانہ سے ریلیٹڈ ان کا بہت زیادہ وہ ہے. ان کا پروگرام بھی ظہور قائم تھا، وہ بہت ان کا بہت سالوں چلا ہے، بہت فیمس. ابھی کچھ دنوں کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے، پھر بہت شکریہ علی چاچو. تو جیسے ہی آپ کو ان کا کوئی میسیج آتا ہے پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا انشاءاللہ. ویٹنگ فار یور میسیج، اور ان کا بھی رسپانس جیسے ہی آتا ہے پھر انشاءاللہ. اور ابھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مولا بہترین بات کا شکر. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنی نوجوان نسل کو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات بابرکات سے کس طرح آشنا کر سکتے ہیں یا متوجہ کر سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں. جی پہلا سوال پہلا سوال ہے غیبت امام زمانہ میں ہماری کیفیت انتظار کیا چاہیے؟ صحیح. بسم اللہ کرتے ہیں بات. یہ تو ایڈٹ میں ہوتا رہتا ہے، ہم اگر کوئی اس سے غلطی بھی ہوئی تو کوئی ایڈٹ آپ کرتے ہیں؟ پھر ایڈٹ تو پورا ہوگا، یہ پورا پروگرام اس میں ساری ایڈیٹنگ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں چلے گا سب. اچھا جی جی. پورے لوگ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سوری آئی ایم ڈسٹربنگ یو. بھائی کو 2-3 دن سے فیور بھی ہو رہا تھا، وچ از سیٹنگ ڈاؤن ناؤ. لیکن ابھی اس وقت جو ہے ایشو یہ ہے کہ وین ایور ہی کافس یوزلی چھوٹا موٹا کوئی کلاٹ نکلتا ہے، جس کی 1-2 پکس میں نے آپ کو بھجوائی بھی ہیں. ڈز ہی نیڈ ٹو کنسلٹ یو یا کچھ اور آپ ایڈوائز کریں گے فردر کوئی ٹیسٹ؟ ان کا CBC صحیح ہے، PTINR صحیح ہے، اینڈ چیسٹ ایکس رے میں بھی ایز سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. I would be waiting for your answer. Thank you so very much and sorry for inconvenience. Allah Hafiz. My eldest brother is not well actually. وہ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. امی سے پہلے، امی کا تو ہمیں تھا بھی نہیں کچھ ایسا. ٹھیک ہے اولڈ ایج تھی، سب کچھ تھا، لیکن جس دن بھاجن کی سرجری تھی اس سے 1 دن پہلے امی کی ڈیتھ ہوئی. اچھا. اللہ نے صحت دے. بس دعا میں آپ کی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی پروگرام قائم آل محمد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہم مسلسل غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر، ان کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ زمانہ بھی امام کا ہی ہے، اور ہمیں ظہور کی کیسے تیاری کرنی چاہیے، آگاہی کے لیے ہم یہ مسلسل پروگرام قائم ٹی وی پر دے رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے مہمان، بے انتہا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. دین کے بارے میں تو بتاتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو بھی بچاتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور یہ پروگرام ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. بہترین. آپ ہمارے بہت قائم ٹی وی والوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ کی نوازش ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کی پر گفتگو کرنے کے لیے مجنات چیز کا انتخاب کیا، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے متعلق گفتگو ہر فورم سے ہونی چاہیے اور بے انتہا ہونی چاہیے. بے شک. اس لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ حقیقت میں قرب قیامت کے نزدیک حق اور باطل کی میزان جو ذات قرار پائے گی، وہ سرکار حجت دورہ کی ذات مبارکہ ہے.
بے شک. تو قائم ٹی وی بھی اور آپ بھی میری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس ذکر کا، اس موضوع کا انتخاب کیا کہ جو موضوع ہماری موجودہ حالات سے اور ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کیونکہ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو ایک اچھا میسج جائے اس پروگرام کے ذریعے. تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنا پروگرام انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور میں آپ سے کچھ سوالات اپنے اس پروگرام کے حوالے سے کروں گا تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اس پہ روشنی ڈالیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری کیفیت انتظار کیا ہونی چاہیے، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی نقوی صاحب، بے انتہا اہم سوال امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ نے اس وقت ناظرین کے سامنے اور میرے سامنے رکھا ہے. کیفیت منتظرین امام زمانہ، یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع کو ہمیں ہر فورم سے تواتر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک کہ ہم اس کیفیت کو حاصل نہیں کریں گے جو اس منتظر کے منتظرین کی کیفیت ہے، سبحان اللہ، تو ہم خود کو امام کے غلاموں میں شامل نہیں کر سکتے. بے شک. اور ظاہر دیکھیے، ہر شے کا کوئی جو بھی نظریہ ہم رکھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جی. اور بغیر مقصد کے کوئی بھی نظریہ نہ پنپتا ہے اور نہ ہی نتیجہ آور ثابت ہو سکتا ہے. اگر ہم خود کو منتظرین امام وقت کہتے ہیں، جو کہ ظاہر ہم سب بے ہیں، شک ہے. ہر چند کہ اگر ہم اس کے لیے اس کیفیت کو اختیار نہ کریں جو حقیقت میں درکار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس منتظر کا انتظار کرنا رب ذوالجلال نے ہر شے کی فطرت میں رکھ دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. اس فطری تقاضے کو اپنے اندر محسوس کرنا اور محسوس کرنے کے بعد اس کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ ہمارا فرض اولین ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کیفیت منتظرین امام زمانہ، دیکھیے امام زمانہ کی ذات مبارکہ وہ ذات نہیں کہ جس کو ہم کسی دن تک مخصوص رکھیں، کسی تاریخ تک مخصوص رکھیں. لائک نیمہ شعبان اور ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفلیں منعقد کریں، امام کی بارگاہ میں عریضہ روانہ کریں اور امام سے اپنے جذباتی اور قلبی لگاؤ کا اظہار کریں. This is not quite enough. یا شب جمعہ آئے اور ہم امام کو یاد کریں اور امام کی یاد میں گریہ کریں، یا جمعے کی صبح ہو اور ہم ناطب بن کر بارگاہ امام زمانے میں ندبہ کریں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ذات یوسف زہرا فقط نیمہ شعبان تک، فقط شب جمعہ تک، فقط روز جمعہ تک محدود نہیں ہونی چاہیے. بے شک. امام عالی مقام کی ذات مبارکہ، حجت دورہ کی ذات مبارکہ، وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس ذات سے لمحے بھر کے لیے بھی مجھے غافل نہیں رہنا ہے. بے شک. لمحے بھر کے لیے بھی، ناٹ ایون اے سنگل مومنٹ آف اے منتظر امام وقت، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں خیال امام وقت نہ ہو، واہ سبحان اللہ. جس میں اپنے امام کے لیے تڑپ موجود نہ ہو. ایک لمحہ بھی میری زندگی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس ایک لمحے کو حاصل، یعنی زندگی کے ہر لمحے کو انتظار امام زمانہ کا لمحہ بنانے کے لیے مجھے اپنے کردار میں، مجھے اپنی زندگی میں، مجھے اپنے نشست و برخاست میں، اپنی رفتار و گفتار میں، اپنے رشتوں کو نبھانے میں، اپنے معاش کے حصول میں، اپنے تعلیمی مراحل کو طے کرنے کے لیے مجھے ان تمام چیزوں کو اس کے مطابق کرنا ہوگا جو میرا امام چاہتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک. جو زمانے کا امام چاہتا ہے. میرا کوئی بھی قدم میری اپنی مرضی کے لیے نہ ہو بلکہ امام کی رضا کے لیے ہو. واہ. اس لیے کہ اگر امام راضی ہے تو رب راضی ہے. رب راضی. واہ واہ. اگر میں اپنے امام تک پہنچ جاتا ہوں تو پھر میرا امام مجھے میرے رب تک پہنچاتا ہے. واہ واہ. بے شک. تو اپنے امام کا خیال میں اپنے ذہن میں ہر وقت رکھوں. آپ جیسے آپ نے سوال دیا مجھے کہ کیفیت منتظرین امام وقت کیا ہونی چاہیے، تو علماء اور عرفاء جو بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا جو حقیقی منتظر ہے، اگر سمرائز کروں تو ایک جملہ یوں بنتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ خیال امام وقت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ بحث موجود ہے کتابوں کے اندر کہ
میں اپنے نوجوانوں کے لیے بیان کروں، اس لیے کہ الٹیمیٹلی مجھے یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا ہے ایک انتہائی ریلیونٹ موضوع کی طرف، اور ظاہر ہے یہ یوتھ ہی ہماری ہوپ ہے، ہمارا کل ہے، تو ہمیں ان کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے جس سانچے میں ڈھل کر انسان ایک مہدوی معاشرے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، ایک ولایتی معاشرے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ تو نقوی صاحب، جو کیفیت منتظرین امام وقت ہے وہ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آہٹ میری کانوں سے ٹکرائے تو میرا پہلا دھیان یہ ہونا چاہیے کہ میرے زمانے کا امام کا بلاوا آیا ہے۔ اگر کوئی میرے گھر کے دروازے کی کال بیل کو پریس کرتا ہے، دروازے کو نوک کرتا ہے، اگر میرے سیل فون کی گھنٹی بجتی ہے، تو پہلا خیال جو حقیقی منتظر امام وقت ہے، پہلا خیال اس کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میرے امام کا بلاوا ہے، میرے امام نے ظہور فرمایا ہے۔ یہ دستک کسی پیغامبر کی ہے کہ تمہارا امام ظہور فرما چکا ہے۔ یہ آہٹ اس بات کی کہ میرا امام پشت کعبہ سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیفیت منتظری امام وقت ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آپ یقیناً جانتے ہیں، یہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کتابوں میں یہ تک موجود ہے کہ جو حقیقی منتظر امام وقت ہے، جو اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہا ہے، وہ غفلت کی زندگی بسر نہیں کرتا ہے، وہ اس حد تک متوجہ ہوتا ہے اپنے امام کی طرف کہ عرفاء یہ لکھتے ہیں، علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو منتظر امام وقت ہے اس کو سوتے میں جوتے پہن کے سونا چاہیے۔ Now this is a great message, great lesson for our youth. اگر ہم نے اپنے بچوں میں اس چیز کو کلکیٹ کر دیا تو آپ یقین مانیے کہ ایک ولایتی معاشرے کی تشکیل مشکل نہیں ہوگی۔ وہ معاشرہ جو رحمانی معاشرہ ہے، جو مصطفی معاشرہ ہے، جو فاطمی، جو علوی، جو حسنی، جو حسینی، جو مہدوی معاشرہ ہے، اس معاشرے کے لیے کیا کیفیت درکار ہے، کیا کردار درکار ہے۔ عرفاء یہ لکھتے ہیں کہ جو حقیقی منتظر ہے وہ رات کو پاپوش پہن کر سوئے، جوتیاں پہن کے سوئے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں سب سمبولک ہیں، علامتی ہیں چیزیں۔ اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر میں امام کا چاہنے والا ہوں تو جوتے پہن کر اور بستر پہ لیٹ جاؤں، نہیں، بلکہ سمبولک کیا ہے، اس میں علامت کیا ہے، اس میں استعارہ، اس میں اشارہ کیا ہے کہ دیکھیے اس حد تک تیاری ہونی چاہیے امام کی آواز پہ لبیک کہنے کی، جس کے لیے ہم اجل کی صدا بلند کر رہے ہیں، جس کے لیے تڑپ تڑپ کر میں اور امام کا ہر چاہنے والا ہر جمعے کو ندبہ کرتا کہ این جامع الکلمۃ علی التقوی۔ جب اس کا بلاوا آ جائے اور رات کے کسی پہر میں کوئی مجھے جگا کے بولے کہ سنو تمہارے امام نے ظہور فرمایا ہے، تو امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یا امام کی صدا پہ لبیک کہہ کے قدم آگے بڑھانے کے لیے اتنا وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے جتنا وقت جوتا پہننے میں ضائع ہوتا ہے۔ اس درجے کی تیاری ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ آپ جوتے پہن کے سو جائیں، بلکہ تیاری کو اتنا مکمل رکھیں، ٹو دا میکس، اس حد تک تیاری کو رکھیں کہ جب امام آواز دے تو لمحہ ضائع نہ ہو امام کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے۔ یہ کیفیت منتظرین امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں، کتنا خوبصورت میسج ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال پر اور آپ سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنی نوجوان نسل کو کس طرح امام کی ذات کی طرف متوجہ کریں، اس پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا، اس لیے کہ سب سے اہم بات امام زمانہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو کتنا تیار کر رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو کتنا تیار کر رہے ہیں۔ ہماری محافل، ہماری مجالس، ہماری سوشل گیدرنگز، ہماری آپس کی میل جول، روابط، اس میں کس حد تک امام زمانہ کی فکر اور امام زمانہ کا ذکر شامل ہے۔ دیکھیں، اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے امام زمانہ کی طرف ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر امام زمانہ کو فروغ دینا ہوگا۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں تقریر کرنے والا ہو، منقبت پڑھنے والا ہو، یا کسی بھی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہو،
اس کا کوئی نہ کوئی جملہ، اس کی تقریر، اس کی منقبت کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں ذکر امام زمانہ موجود ہو۔ سبحان۔ اگر مقرر ہے، خطیب ہے، عالم ہے اور وہ تقریر کر رہے ہیں تو اس تقریر کے دوران اگر دورانیہ 40 منٹ کا ہے، 50 منٹ کا ہے، تو 5 منٹ اپنے وقت کے امام کے لیے نکالیں، ان کے ذکر کے، اتنا تو ہونا چاہیے، اتنا تو ہونا چاہیے، کیونکہ وقت زمانہ بھی ان کا ہی ہے اور ظہور بھی قریب ہے۔ ہم ان کی رعیت ہیں، بے شک ان کے زمانہ امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر چند کے وہ پردہ غیبت میں ہے، لیکن ہی ڈیفینیٹلی ہم سے غافل نہیں ہے، بلکہ المیہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے غافل ہیں۔ اور جب یہ غفلت ختم ہو جائے گی تو امام پردہ غیبت سے عالم ظہور میں تشریف لائیں گے۔ تو نوجوانوں کو اس موضوع کی طرف راغب کرنے کے لیے دیکھیں 2 چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے نا وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے۔ ہم نے ذات امام زمانہ کو اس کے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ وہ ذات حجت دورہ سے خود کو کوریلیٹ نہیں کر پا رہا ہے، وہ ایک ربط نہیں بنا پا رہا ہے، وہ ایک توسل کو قائم نہیں کر پا رہا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم نے جس طرح سے امام وقت کی ذات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے بیان کیا، تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ، حقیقت بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے وہ معصوم ہیں، اور ہم خاکی آسی انسان، ہم ان کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن معرفت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ذات کی جستجو کو نہیں حاصل کر سکتے، ہمیں ان کی ذات کی جستجو کو حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں میں ایک روایت کو بیان کروں اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، اور معروف روایت ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا، مشہور روایت ہے۔ اب ظاہر وہ ایک روایات کے اختلافات ہیں کہ آپ بازار میں لایا گیا یا دربار مصر میں لایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ اور روایت یہ بیان کرتی کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تو پوری شہر میں منادی ہو گئی تھی کہ حسن لاسانی رکھنے والے یوسف کو بیچا جا رہا ہے۔ تو اب جو اس شہر کے رہنے والے تھے، عمرہ تھے، رؤوسہ تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، مالدار لوگ تھے، وہ طلب جناب یوسف میں آگے بڑھے، اور ظاہر ہے قیمتی حسن لاسانی رکھتے تھے، جتنی چیز زیادہ حسین ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا دام لگے گی، اس کی قیمت ہوگی۔ That is a proven fact۔ تو اب رؤوسہ نکلے، عمرہ نکلے، وزراء نکلے، ایلیٹ کلاس نکلی، تو جتنا ان کے پاس تھا مال و زر لے کر، جواہر لے کر، پیسہ لے کر، اپنے ٹوٹل ایسٹس لے کے نکلے کہ ہم طلب جناب یوسف میں جا رہے ہیں۔ اب بچے سنیں، نوجوان سنیں اس بات کو بہت غور سے کہ طلب امام زمانہ کیا ہے۔ روایت کہتے کہ جب طلب یوسف میں چلے، عمرہ، رؤوسہ، شہر کے متومل لوگ جو مالدار لوگ تھے، تو انہی لوگوں میں ایک ضعیفہ بڑھیا بھی تیزی سے جا رہی تھی، جو کہ چرخہ کاٹتی تھی، دھاگا بناتی تھی اور اس سے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ That was her total asset۔ تو اب اس کے ہاتھ میں ایک دھاگے کی اٹی ہے اور وہ تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہر دور میں کریٹیسائز کرنے والے لوگ ہوتے۔ جب لوگوں نے، نوجوانوں نے، منچلوں نے اس ضعیفہ کو عمرہ اور رؤوسہ کے درمیان طلب جناب یوسف میں جاتے ہوئے دیکھا، اور ہاتھ میں فقط دھاگے کی کٹی ہے، دوسری طرف جو لوگ جا رہے ہیں مال و زر لے کر، زر و جواہر لے کر جا رہے ہیں، تو کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا نقوی صاحب کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا تم نہیں جانتے یوسف کو بیچا جا رہا ہے، اس کی طلب میں جا رہی ہوں، اس کو خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسکرائے، ہنسے، اور کسی کے مسکرانے سے، تمسخر اڑانے سے مجھے اور آپ کو جو حق کے راستے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مذاق اڑایا، تمسخر کیا، کیا تو کیا سمجھتی ہے کہ جو عمرہ اور رؤوسہ جا رہے ہیں اور زر و جواہر لے کر، کیا ان کے مقابلے میں تو دھاگے کی اٹی سے یوسف کو خرید لے گی؟ اب کیا خوبصورت جواب اس نے دیا۔ اگر یہ فکر جو اس ضعیفہ کی فکر ہے، اگر میری فکر ہو جائے، اگر آج کے ہر منتظر امام وقت کی فکر ہو جائے، تو کامیابی دور نہیں ہے، منزل دور نہیں ہے۔ جب منچلوں نے اسے کہا کہ کیا تو یہ سمجھتے کہ دھاگے کی اٹی سے یوسف کو خرید لے گی، تو اب اس نے بڑے فخر سے ان سوال کرنے والوں کی طرف دیکھا اور ایک بہت خوبصورت جواب دیا۔
مسکرا کے کہتی ہے کہ جانتی میں بھی ہوں واہ کہ اس دھاگے کی اٹی سے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی ہوں. غور فرمائیے گا, سبحان اللہ. جانتی میں بھی ہوں کہ دھاگے کی اٹی سے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی. کہا پھر کیوں جا رہی ہے؟ کہا جا اس لیے رہی ہوں کہ رہتی دنیا تک جب بھی یوسف کے طلبگاروں کی کوئی فہرست بنے تو میرا نام بھی اس میں شامل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے کیا فکر ہے, کیا فکر ہے. طلب ہے جناب یوسف ہے, ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے. اس فہرست میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں جو یوسف کے طلبگاروں کی فہرست ہے, تو وہ یوسف مصر کی طلب میں چلے. میں آپ ہم سب یوسف زہرا کی طلب میں. بے شک بے شک. تو کچھ تو ایسا ہو کہ ہمارا نام ان کے چاہنے والوں میں شامل ہو جائے, ان کے طلبگاروں میں شامل ہو جائے. اور یہ کچھ ایسے نہیں ہو جائے گا, اس کے لیے مجھے اپنے کریکٹر کو ایلیویٹ کرنا ہوگا, اپنے کردار کو بڑھانا ہوگا. اور کردار کس طرح سے بڑھے؟ علماء, عرفاء, مردان حق, صاحبان معرفت ہمیں وہ طریقے بتلا کے گئے ہیں, وہ اصول بتلا کے گئے ہیں جو ہمیں امام وقت سے نزدیک کرتے ہیں, جو ہمیں زمانے کے امام سے نزدیک کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تڑپ دل میں ہونی چاہیے, راستہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے. بے شک. آپ طلب میں آگے بڑھیں, خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھیں. جس کی طلب میں آپ آگے بڑھیں گے وہی آگے بڑھ کر ہاتھ کو تھامے گا. سبحان, یہ میرا یقین ہے, یہ میرا ایمان. سبحان سبحان. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, کیا کہنے آپ کی گفتگو کے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور آپ سے چاہوں گا کہ امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے, اس پر بھی ہمارے ناظرین کے لیے. جی, غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں, جیسے کہ ایک گفتگو کا تسلسل ہی ہوگا, جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں اس معاشرے کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے جو کہ ایک ولایتی معاشرہ ہے. اور اس ولایتی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو وہ کردار سازی ہے. کردار سازی, بے شک. جب تک کردار سازی نہیں ہوگی معاشرہ سازی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ معاشرہ کردار سے بنتا ہے, اور کردار, اپنا کردار میں خود بناؤں گا, اور ہر مثبت کردار معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کو لے کر آتا ہے, اور یہی مثبت تبدیلی ظہور امام زمانہ کی بنیادی شرائط میں شامل ہے. سبحان اللہ. تو کردار سازی کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی ہوگی, اور یہ کردار سازی, اس میں دیکھیں دین جو ہے نا وہ ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے. دین خدا کی رضا پہ راضی ہونے کا نام ہے. بے شک. دین حضرات محمد و آل محمد کے اصولوں پہ چلتے ہوئے بارگاہ خدا بندی سے اتصال اور متصل ہونے کا نام ہے. سبحان. اس میں میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, میں I cannot manipulate the دین, کہ دین کو اپنے فائدے کے لیے جہاں فائدہ سمجھوں دین کو اختیار کر لوں, اور جہاں دین میرے بینیفٹ سے کولائڈ کر رہا ہے, متصادم ہو رہا ہے, وہاں پہ دین کو میں ایک طرف رکھوں اور اپنے فائدے کو, اپنے مقصد کو مقدم رکھتے اپنی زندگی کو آگے بڑھیں. اٹس ناٹ سو. مطلب یہ دین جو ہے نا ایک ٹوٹل پیکج ہے, ٹوٹل پیکج جس کے اندر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اور دین دیکھیے, اور بعین ہی امام کی منتظرین کی کردار کی بھی بات آتی ہے. آپ, ایک نام ہے تاریخ میں جناب ام خالد کا, آپ یقیناً جانتے ہوں گے, میں اپنے بچوں کے لیے اس روایت کو عرض کروں گا. یہ معتبر ترین روایت ہے. جناب ابو بصیر اسدی کوفی نے اس روایت کو, جو کہ چھٹے امام کے شیعہ تھے, جن کے لیے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ابو بصیر اسدی کوفی جیسے مددگار نہ ہوتے تو آثار نبوت کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. اللہ سبحان اللہ. سبحان. یعنی چھٹے امام نے ایک شیعہ کا کردار بتلایا, ایک اپنے محب کا کردار بتلایا کہ ہمارا محب اتنا بلند کردار ہو سکتا ہے کہ ہمارے مشن کی تکمیل میں ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور بعین ہی یہی زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہمیں سوچ کر حاضری دینی ہے کہ ہمیں مقصد امام کو, مشن امام کو آگے بڑھانا ہے. امام کے 313 ناصران جن کا امام انتظار فرما رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹ کمپلیٹ ہو, اذن خدا بندی ہو, پردہ غیبت سے عالم ظہور میں تشریف لائیں. تو جناب ابو بصیر اسدی کوفی نے اس روایت کو بیان کیا
کہ جناب ام خالد ایک چھٹے امام کی شیعہ ہیں، اور میں بلکہ ابھی عرض کر دوں کہ جناب ام خالد کے لیے روایتوں میں موجود ہے کہ جناب ام خالد حجت دورہ کے 313 ناصرات میں شامل ہوں گے. سبحان اللہ. 313 جن میں خواتین بھی، کسی روایت میں 50 نام بتلائے خواتین کی، کسی نے 12 بتلائے، لیکن جو خواتین امام کے 313 ناصران میں شامل ہے، جیسے جناب زبیدہ خاتون ہے، اسی طرح سے جناب ام خالد ہے. اب جناب ام خالد کی کردار میں ایسا کیا ہے کہ انہیں قبر سے اٹھا کر 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. چھٹے امام کے ساتھ بھی تھی، 12ویں امام کے ساتھ. تو ایسا کردار میں کیا ہے؟ اگر یہ کردار مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے نا نقوی صاحب، تو میں امام کے منتظر ہونے کے لیے اپنے کردار کو تیار کر سکتا ہوں. واہ بے شک. روایت کہتی ہے کہ جناب ام خالد دربار امام میں تشریف لائیں. بہت طویل روایت، اس کو میں سمرائز کروں گا، مختصر کر کے کنسائزلی بیان کروں گا. بھرا ہوا دربار ہے امام کا. ام خالد کہتی ہیں کہ مولا میرا ایک مسئلہ ہے جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کیا مسئلہ؟ امام جانتا ہے، لیکن اگر استفسار ان سے کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ 14 صدیوں بعد یہ پیغام مجھ تک بھی پہنچ جائے، بے شک، ہم سب تک پہنچ جائے کہ سنو تمہارے امام کی رعیت میں جب تم زندگی گزار رہے ہو تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کیا ہونی چاہیے. کہا مولا میں بیمار ہوں اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر میں مدینے کے ہر معالج کے پاس گئی، لیکن میری بیماری میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن مولا حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بیماری میں میں مبتلا ہوں، اس بیماری میں شہر مدینہ کی بہت سی عورتیں مبتلا ہیں، اور جن معالجین کے پاس میں گئی انہی معالجین کے پاس وہ عورتیں گئی، ان کو شفا ہو گئی، میری بیماری اپنی جگہ پہ برقرار ہے، مجھے افاقہ نہیں ہو رہا ہے، میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی ہے. مطلب جب مجھے یہ پتا چلا کہ باقی خواتین کو شفا ہو گئی تو میں ان معالجوں کے پاس گئی، میں نے ان سے شکوہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بیماری ختم ہو گئی، مرض ایک ہے، معالج ایک ہے، تو پھر دوا سے مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اب یہ دوبارہ ایک بہت بڑا پیغام ہے شیعان حیدر کرہ، شیعان محمد و آل محمد کے لیے. اور دیکھیں یہ معصوم کا بھی جملہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف اپنی زبانوں سے نہیں اپنے کردار سے بلائیے. واہ بے شک. آپ خاموش کھڑے ہوں لیکن دیکھنے والا بتا دے کہ کس کا چاہنے والا ہے، کس کا ماننے والا ہے. کیا اس نہج پہ کریکٹر ہونا چاہیے، اس نہج پہ کردار ہونا چاہیے کہ نشست برخاست، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ بتلائیں کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے، یہ کس کی کنیز ہے جو ابھی یہاں سے گزری. تو ام خالد نے جب یہ شکوہ اپنے معالجین سے کیا تو ام خالد کہتی ہے مولا ہر معالج نے مجھے ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا کہ ام خالد جو دوا ہم نے ان خواتین کو پرسکرائب کی تھی وہ دوا ہم آپ کو تجویز نہیں کر سکتے. She got surprised. ام خالد کہتی میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. میں نے ان سے شکوہ کیا کہ کیوں آپ مجھے پرسکرائب نہیں کر سکتے، کیا وہ ایکسپینسو میڈیسن ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتی، کیا مسئلہ ہے، آپ نے کیوں نہیں دی مجھے وہ دوا؟ اب دیکھیے گا وہ معالجین کہتے ہیں کہ نہیں، بات پیسے کی نہیں ہے، بات ساری یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کس کی چاہنے والی ہیں. واہ واہ. ہم جانتے ہیں کہ آپ کس کی ماننے والی ہیں. سبحان. ہم جانتے ہیں کہ آپ کس کی بارگاہ سے وابستہ ہیں. کہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہا بہت گہرا تعلق ہے. ہم جانتے تھے کہ اگر ہم نے وہ دوا آپ کو پرسکرائب کی تو آپ کبھی اس دوا کو استعمال نہیں کریں گی. کہا کیوں نہیں استعمال کروں گی؟ کہا میں خالی جانتے ہیں کہ جو دوا جس سے انہیں شفا ہو گئی اس دوا کی تیاری میں ہم نے شراب کو استعمال کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شراب کو استعمال کیا. خالد وہ دوا ہم آپ کو تجویز نہیں کر سکتے تھے. دیکھیے کیا ایکنالجمنٹ ہے کیریکٹر کی، کیا ایکنالجمنٹ ہے کردار کی، اس کردار کی جو زمانے کے امام کی بارگاہ سے وابستہ ہے، جو وقت کے امام سے منسلک اس کردار کی ایکنالجمنٹ خیر کر رہے ہیں. کہ ہم نہیں پرسکرائب کر سکتے تھے آپ کو وہ دوا، اس لیے کہ اس میں شراب استعمال ہوا تھا. ہم جانتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کو دوا دی تو آپ دوا کو استعمال نہیں کریں گی، آپ مر جائیں گی، آپ مرض کی شدتوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن خلاف دین، خلاف شریعت، خلاف حکم امام وقت آپ جانا برداشت نہیں کریں گے.
روایت یہ کہتے ہیں نقوی صاحب کہ اس وقت زمانے کے امام نے ایک جملہ فرمایا، میرے صادق امام نے، میرے چھٹے امام نے ایک جملہ فرمایا. امام فرماتے ہیں ام خالد جب ہر معالج نے تیرا علاج وہ شراب ملی دوا بتلائی ہے تو تم میرے پاس کیا لینے آئی ہے؟ بس جیسا سوال امام نے کیا اس کے مطابق امام نے جواب، امام جانتے تھے کہ جواب کیا آئے گا. اور ہر عاشق امام وقت کے لیے امام نے سوال کر کے ام خالد کی زبان سے اصول مہیا کر دیا. ام خالد نے نگاہ اٹھائی، وقت کے امام کی طرف دیکھا، جملہ کہا کہ مولا میں نے انہیں اپنا معالج مانا تھا، اپنا امام نہیں مانا تھا. میرا امام تو ہے فرزند ہے. اگر آپ حکم کریں گے تو دوا استعمال کروں گی، منع کر دیں گے تو مر جاؤں گی، دوا کی طرف نہیں جاؤں گی. سبحان اللہ. اب نتیجہ دیکھیے گا. روایت کہتے کہ اس وقت صادق آل محمد پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، مجمع کی طرف دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، حسرت سے جملہ فرمایا. اور میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تصور یہ کہتا ہے کہ یہ جملہ زمانے کا امام بھی فرما رہا ہے. اگر میں اپنے سامع فہم کو بیدار کروں تو فضاؤں میں میرے وقت کے امام کا جملہ گونج رہا ہے. امام نے مجمع کی طرف دیکھا، چھٹے امام نے، اور حسرت سے ایک جملہ کہا، کاش ہمارا ہر چاہنے والا ام خالد کی طرح ہو جائے. تو اگر ام خالد 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہے تو کیوں شامل ہے کہ زمانے کے امام کی حکم کے خلاف کبھی زندگی نہیں گزاری. تو اگر میں وقت کے امام کی حکم کے مطابق زندگی کو گزاروں تو میں اس معاشرے کو قائم کر سکتا ہوں جو معاشرہ ظہور امام وقت کے لیے درکار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اتنی خوبصورت گفتگو ہے اور اس میں ہمیں بس تھوڑا سا بریک چاہیے آپ سے. جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. ذرا دیکھ لیں کتنی ڈیوریشن ہوئی. لمبا ہو گیا 32 منٹ. صحیح ہے، بالکل صحیح، بہترین. ابھی ہمارے 3 سوال ہو جائیں گے، بہترین ہے. واہ واہ ڈاکٹر صاحب، اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. کیا بات ہے. اچھا میں فریم بھی ایک دفعہ چیک کر لوں کہ ہمارا فریم کیسا بنا ہے. ابھی اچھا ہو جائے گا. بہترین آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. کمرہ آپ کا ماشاء اللہ بہترین ہے سجا ہوا، اور آپ کو بھی بہت اچھا آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہی سوال پہلا کر لوں اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے کہ کیا ممبر رسول سے ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، پھر آخر میں آپ سے وہ ہم منتظر ہیں کیسے شام. جی ناظرین اکرام، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی عباس صاحب موجود ہیں اور بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. ہمارا موضوع ہے غیبت امام زمان علیہ السلام. تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بے انتہا خوبصورت آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈال رہے ہیں. اس میسیج پہ بے انتہا خوبصورت میسیج جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا ممبر رسول سے آج ہم تک یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم امام کی ظہور کی تیاریاں کس طرح کریں، یا امام کے لیے ہم لشکر میں ان کے کیسے شامل ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے؟ تو اس پہ بتائیے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ پہلے کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے. ہمارے کچھ علماء، کچھ خطبہ بہت توجہ، بہت خصوصیت کے ساتھ ذکر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنے سننے والوں کو راغب کر رہے ہیں، which is definitely a very good thing, a very good change in fact. اور باقی خطبہ اور علماء ہمارے جو بھی ذاکرین عظام ہیں، رب ذوالجلال سب کو اپنے زمان میں رکھے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو نہیں کر رہے ہیں انہیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. بے شک وقت کی اہم ضرورت ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ زمانے کا امام، اس کی رعیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور بادشاہ وقت جو رب کی طرف سے ہے، شہنشاہ کائنات، اس کی ذات بابرکات، اس کے وجود بابرکت کی موجودگی کی طرف
دنیا کو متوجہ کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، بے شک، ہر شخص کی ذمہ داری. اور دیکھیے یہ جو تصور امام وقت ہے نا، جس کی طرف سے لوگ غافل رہے اس لیے کہ امام پردہ غیبت میں ہے، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے کہ کسی شیعت نے اس تصور کو فروغ دیا اور مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے، بلکہ اگر آپ جتنے بھی ابراہیمی ادیان ہیں جی، اگر آپ ان کی طرف نظر ڈالیں تو ہر دین ابراہیمی نے یہی پیغام دیا ہے کہ جو الٹیمیٹ وکٹری ہے وہ حق کی ہے، بے شک، وہ سچ کی ہے. بے شک، اور ظاہر ہے اس الٹیمیٹ وکٹری کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈر تو ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ریفارمر تو ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مصلح تو ہونا چاہیے زمانے میں. تو اب فی زمانہ وہ ریفارمر کون ہے، فی زمانہ وہ مصلح کون ہے، اس کی طرف علماء کرام کو، ذاکرین نظام کو، اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا ہوگا. یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری، بے شک، یہ آبلیگیشن ہے جس کو کہ فلفل کرنا ہے. اور فقط یہ نہیں کہ پیغام دیں کہ ہاں زمانے کا امام موجود ہے، بلکہ یہ پیغام بھی دیں کہ زمانے کا امام موجود ہے تو پردہ غیبت میں جب تک ہے وہ، تو امام کے چاہنے والوں اور امام کے ماننے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. بالکل صحیح. ہر دین ابراہیمی جو ہے وہ ایک نجات دہندہ کی طرح، ایک سیویئر کی طرف متوجہ کر رہا تھا، جو دین میں موجود ہے. یہاں تک کہ اگر آپ ادیان ابراہیمی سے بھی ہٹ کر دیکھیں، جیسے ہندوازم ہے، اس میں بھی ایک اوتار کا نظریہ تو موجود ہے، جی، بے شک، موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا جو کہ نجات دلائے گا، اور نجات دہندہ کی وجہ سے حق اور حق کا بول بالا ہوگا، باطل مٹ جائے گا. جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، جو قرآن کا بھی اعلان ہے، جو ہمارا بھی ایمان ہے. تو اب وہی والی بات کہ اب ہر زمانے میں جب موجود ہے تو اس زمانے میں کون ہے، اور جو اس زمانے میں ہے اس کی بارگاہ تک رسائی کیسے ہے، اور اس کی بارگاہ میں رسائی کیوں ضروری ہے. یا جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ رونما ہوا اور کربلا کا انتقام ابھی بھی باقی ہے. بے شک، روضہ اقدس پر جو سرخ پرچم لہرا رہا ہے اس بات کی علامت ہے، سمبل ہے اس بات کا کہ انتقام ابھی باقی ہے. تو انتقام ابھی باقی تو کوئی منتقم بھی ہونا چاہیے، واہ، بے شک، اور انتقام لینے کے لیے جو منتقم ہے وہ منتقم کہاں پر ہے، کیا بات ہے، اور وہ منتقم کس طرح سے انتقام لے گا، اور اس منتقم کے ساتھ جماعت کون سی ہوگی. تو اگر سمرائز کریں تو منتقم کربلا کے لیے، اس کی ذات کی معرفت کے لیے، اس کی ذات، اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے اگر ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہے تو ممبر، مسجد، محافل، محراب یہ بہترین فورم ہے کہ جہاں سے ہم منتظرین امام وقت کو اپنے امام کے انتظار کے لیے تیار بھی کر سکتے ہیں اور امام کی ذات کی طرف متوجہ بھی کر سکتے ہیں. تو میری ناچیز رائے کے اندر کام ہو رہا ہے، لیکن جتنا کام ہو رہا ہے کام اس سے زیادہ ہونا چاہیے، بالکل، اس سے زیادہ، بلا اختلاف رائے. بے شک، اس میں نہ گروہ بندیوں کی گنجائش ہے، نہ گروہ بندیوں کی گنجائش ہے، نہ تقسیم کی گنجائش ہے، اس لیے کہ امام سب کا ہے. بے شک، بے شک، امام سب کا ہے، اور امام ہم سب امام کے ہیں. بے شک، بے تو شک. اس میں یہ نہیں کہ ذکر امام کو کسی ایک خاص مکتب گروہ کے لیے، کسی ایک خاص فکر کے رکھنے والے لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے. نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں کہ لبیک یا امام، لبیک یا امام کے نعرے بلند ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر اور لوگ پکار رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ زبان سے تو لوگ پکار رہے ہیں، لیکن اس میں عمل اور کردار میں کچھ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی بیماریاں، کیسے ابھی سلسلے چل رہے ہیں. تو اس میں کیا ہونا چاہیے، کس طرح لوگ یہ زبان سے پکارے، کردار کے کتنے اس میں ضرورت ہوگا؟ جی نقوی صاحب، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، بہت ویلڈ کویشچن ہے، اور میں اس سوال کو اپنی پچھلی گفتگو سے کوریلیٹ کروں گا کہ ایک فریکوینسی جو ہونی چاہیے منتظر اور منتظر کے درمیان.
ہم اس فریکوینسی کو اسٹیبلش نہیں کر پائے ہیں. ہم نے امام کی ذات کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش نہیں کیا ہے کہ جو ریلیٹیبل ہو سکے. یعنی میں اگر اپنے بچے سے پوچھوں کہ تمہارا امام سے تعلق کیا ہے, what sort of relation do you have with امام زمانہ, would he be able to answer me? آپ اپنے نوجوان سے پوچھیں, اپنے کسی کولیگ سے پوچھیں جو کہ مکتب اہل بیت کا چاہنے والا ہو کہ what is the relation do we have with امام وقت. ایک لفظ میں بتا دو, ایک جملے میں بتا دو, وہ نہیں بتا پائے گا. ایمبیگیوٹی ہے, ایک کنفیوژن ہے. ابھی تک ہم اس رشتے کو قائم نہیں کر سکے جو رشتہ کسی فریز کے اندر آ جائے, کسی ایک جملے کے اندر آ جائے, کسی ایک لفظ کے اندر سما جائے. اس ریلیشن کو جب تک وہ ریلیشن قائم نہیں ہوگا نا, ہم یہ جو کانفلکٹ ہے زبان کا اور کردار کا, جو ڈسٹنس ہے, اس ڈسٹنس کو منیمائز نہیں کر پائیں گے, اس کانفلکٹ کو ریکٹیفائی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں ایک طرف تو ہمیں کردار یہ نظر آتا ہے, آیت اللہ تقی بہجت, صاحب معرفت, مرد حق, مرجع تقلید, کیا مقام کیا مرتبہ, اور وہ ڈسٹنٹ پاس نہیں, یہ ریسنٹ پاس کی بات ہے. یعنی مرد کامل, مرد عارف, فقط پچھلے زمانوں کی بات نہیں ہے. کردار بلند ہوں تو اس زمانے میں بھی وہ رمق و چمک, وہ جھلک کردار میں نظر آ سکتی ہے. تو آیت اللہ تقی بہجت was not a story of distant past, ہے نا, ابھی نزدیک میں گزرے. آپ ایک مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے, ارادت مند ساتھ تھے, لوگ ساتھ تھے. جب اٹھ کے جانے لگے, ظاہر بہت بلند ذات تھی ان کی, تو لوگ شوق ملاقات میں نزدیک آئے کہ مصافحہ کریں, قدم بوسی, دست بوسی کریں, دست شفقت اپنے سر پہ رکھوائیں. تو ایک جھمگٹا سا لگنے لگا اور آیت اللہ کے لیے گزرنا مشکل ہو گیا. تو جو ان کو اپنے حلقے میں لے کر چل رہے تھے, تو کسی نے بے اختیار کہا کہ ذرا راستہ دیجئے, آقا آ رہے ہیں. ہوتا ہے نا, راستہ دیجئے, آقا آ رہے ہیں. واقعہ بتلاتا ہے کہ جیسے ہی ساتھ چلنے والوں میں سے کسی نے کہا نا کہ راستہ دیجئے, آقا آ رہے ہیں, تو وہیں پہ آیت اللہ تقی بہجت کے قدم رک گئے, جیسے فریز ہو جاتے ہیں. He just stopped there. اور صرف ہی نہیں کہ رک گئے, بلکہ تھر تھر کانپنے لگے. And not only یہ کہ تھر تھر کانپنے لگے, بلکہ گھبرا کے چاروں طرف دیکھنے لگے. لوگ پریشان ہو گئے کہ آیت اللہ رک گئے, تھر تھر کانپ رہے, چاروں طرف دیکھ رہے. کسی نے پوچھا کیا ہوا قبلہ, آپ قدم آگے بڑھائیے. تو ایک جملہ انہوں نے پوچھا. کیا جملہ؟ کہ کہاں ہے آقا. سبحان اللہ, کہاں ہے آقا. تو جس نے کہا تھا نا کہ راستہ دیجئے, آقا آ رہے ہیں, اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ قبلہ آپ کی نسبت میں نے یہ کہا تھا, آپ کی بابت یہ کہا تھا کہ آقا تشریف لائیں. کہنا نہیں, فی زمانہ آقا فقط ایک ہے, میرے زمانے کا امام. سبحان اللہ, سبحان. یعنی جب لفظ آقا بھی آتا ہے تو ذہن امام کی طرف جاتا ہے. یہ کردار ہو, یہ رمق, یہ تڑپ دل میں ہونی چاہیے. لیکن عمومی طور پہ ظاہر ہے ہم اس کردار کو ابھی تک حاصل نہیں کر پائے ہیں, اور اگر حاصل نہیں کر پائیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کجی ہے, خامی ہے, کمی ہے. اور وہ کجی, وہ کمی, وہ خامی کیا ہے کہ ہم نے اس رشتے کو ریلیٹیبل نہیں بنایا ہے, ہم تعین نہیں کر سکے. ہم نے امام کو محدود کر دیا ہے, شبوں تک, دنوں تک, فرش ازا تک یا فرش ولا تک محدود کر دیا ہے. امام کا عمل و دخل اس وقت بھی میری زندگی میں ہے. صحیح ہے. اگر میں تصور کر نہیں سکتا کہ یہاں پہ دو بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں جب تک اس ریلیشن کو اسٹیبلش نہیں کروں گا, اس تعلق کو قائم نہیں کروں گا, اس وقت تک یہ کانفلکٹ ذات کا اور زبان کا, کردار کا اور گفتار کا, یہ کانفلکٹ برقرار رہے گا. میں بولوں کچھ, کروں کچھ, تو میں امام کا انتظار نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے امام, معروف جملے ہیں روایتوں کی, وقت کا امام مثل آفتاب ہے. بے شک, سبحان اللہ. اور دوسرا جملہ
کہ وقت کا امام مثل آب رواں ہے. کیا امام is just like sun. امام is just like flowing water. واہ واہ دیکھیں کتنی خوبصورت جو عرفان علماء نے ایک ایک جملے کے اندر معانی و مطالب کے سمندروں کو سمیٹا ہے. ہم غور تو کریں کہ زمانے کا امام مثل آفتاب ہے. کیا وی ہیو ٹو پونڈر اٹ آؤٹ کہ یہ جو سورج ہے, جو سن جو آسمان پہ چمکتا ہے, اس کی افادیت کیا ہے ہماری زندگی کے لیے. یہ زندگی کے لیے ہمیں دیتا کیا ہے. دیکھیے دو بڑے کام ہیں جو سورج کا, بہت سی چیزیں جو سورج سے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن سورج ہماری زندگی کو روشنی فراہم کرتا ہے اور سورج ہماری زندگی کو حرارت فراہم کرتا ہے. بے شک. روشنی نہ ہو تو زندگی اندھیرے میں رہے, حرارت نہ ہو تو زندگی یخ بستگی کا شکار ہو کے ختم ہو جائے. واہ واہ. یہ سورج کے دو بڑے کام ہیں. سبحان. اور دیکھیں یہ بھی بات سوچنے کی قابل ہے کہ ہر چمکدار ستارے نے, سیارے نے اپنی سورج روشنی سے لی, اپنی روشنی سورج سے لی ہے, لیکن سورج نے اپنی روشنی کسی سے نہیں لی. واہ سبحان اللہ. یہ سورج کی اپنی روشنی ہے, بالکل. اس کی حرارت سے سب نے خود کو گرمائش دی, لیکن اس نے اپنی گرمی یا اپنی حرارت کسی سے مستعار نہیں لی ہے. واہ. وہ اس کی اپنی ہے. سبحان. تو زمانے کا امام مثل آفتاب ہے. کیا اگر میں نے اپنے امام سے خود کو کوریلیٹ کر لیا تو میرا امام میری زندگی کو وہ روشنی عطا کرے گا کہ زندگی کا اندھیرا ختم ہو جائے گا, بے شک. اور میرے ایمان کو وہ حرارت عطا کرے گا جس میں دنیا داری یا رب کی ناراضگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوگا. کیا تو زمانے کا امام. لیکن پھر دیکھیے میں اس کمرے کو بند کر دوں, یہ کھڑکیاں دروازے سب سیل کر دوں اور اندر بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کے کہوں کہ سورج نہیں پہنچ رہا ہے, روشنی نہیں پہنچ رہی ہے, حرارت نہیں پہنچ رہی ہے. سورج تو ہے اوپر, چمک رہا ہے. سیل فون اٹھایا, کہا کسی کو ملایا اور اس سے کہا کہ بھائی سورج تو ہے ہی نہیں. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا روشنی نہیں آ رہی میرے کمرے میں, حرارت نہیں آ رہی. کہ کچھ باہر نکل کے دیکھو, ہم تو سورج کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, روشنی بھی پہنچ رہی ہے, حرارت بھی پہنچ رہی ہے. تو پتا چلا کہ بند کمرے میں بیٹھنے والے کا قصور ہے کہ اس نے ان دریچوں کو, ان دروازوں کو, ان کھڑکیوں کو, ان وینٹیلیٹرز کو, روشن دانوں کو بند کر دیا, کہ جس کی وجہ سے فیض آفتاب پہنچ رہا تھا, اور شکوہ کر رہا ہے کہ آفتاب نہیں ہے, سورج نہیں ہے. نادانی ہے, ناسمجھی ہے, کم عقلی, کم فہمی ہے. تو اگر سورج کی روشنی کو خود تک پہنچانا ہے, حرارت اور روشنی سے فائدہ حاصل کرنا ہے, تو یہ کھڑکیاں, یہ دروازے, یہ وینٹیلیٹر, یہ روشن دان بنانے پڑیں گے. زمانے کا امام مثل آفتاب ہے. امام کے وجود کی روشنی مجھ تک کیسے پہنچے؟ میرے جو مملکت بدن ہے, جو بدن کی عمارت ہے, اس میں کیسے پہنچے؟ مجھے اس میں دریچے بنانے ہیں, کھڑکیاں بنانی ہیں, روشن دان بنانے ہیں. اور وہ کھڑکیاں, روشن دان, دریچے کیا ہیں؟ یہ عبادتوں کے روشن دان, یہ نماز کی کھڑکیاں, یہ روزوں کے دروازے, یہ معروف کے وینٹیلیٹرز. جب یہ میری کردار کی عمارت میں بننے شروع ہوں گے نا, تو امام کی ذات کی فیوز و برکات خود بخود چھن چھن کے اندر آنا شروع ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میرا کردار وہ کردار بنے گا جس کردار میں کانفلکٹ نہیں ہوگا. امام مثل آب رواں, جب پانی بہتا ہے نا, جو پانی کے بہاؤ میں آتا ہے سب کو فیض دیتا جاتا ہے. لیکن اگر آپ پتھر سامنے رکھ دیں تو ٹکرا کے مڑ جائے گا, آگے نہیں بڑھے گا, راستہ بدل لے گا. سبحان. زمانے کا امام مثل آب رواں ہے, فلوئنگ واٹر. کیا واہ واہ. جو امام کے سامنے, امام کی بارگاہ میں آئیں گے, امام فیض دیں گے. لیکن اگر میں اسی راستے میں گناہوں کے پتھر کھڑے کر دوں گا, منکرات کی چٹانیں کھڑی کر دوں گا, تو امام بھی مجھ سے رخ موڑ کے چلے جائیں گے, امام بھی مجھ سے کترا کے چلے جائیں گے. سبحان. واہ واہ, سبحان اللہ. حضور آخری سوال میرا, کیونکہ ٹائم کی کچھ کمی ہے اور آپ کا بھی ہم نے کافی ٹائم لیا, لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہم جتنی بات کریں, دن کیا رات گزرے, کتنی راتیں گزر جائیں, موضوع ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ امام کا موضوع ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں, مسلسل انتظار کر رہے ہیں, اور ہم زمانے بھی ان کے موجود ہیں, کیا آئمہ بھی
میں نے کیونکہ مجالس میں آپ سے بھی سنا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے آخری وقت میں انہوں نے امام مہدی کو یاد فرمایا. تو کیا ہمارے جو پیچھے امام گزرے ہیں تو وہ بھی اس لسٹ میں جو انتظار والی وہ کیفیت ہے وہ ہماری, کیونکہ انہوں نے بھی انتظار کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے. جی بالکل, آپ نے بالکل بجا فرمایا. منتظرین امام وقت میں فقط ہم شامل نہیں ہیں, بلکہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر معصوم نے نبی آخر سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر معصوم نے ذکر امام آخر الزمان کیا ہے, اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم اس کے زمانے کاش کہ ہم, ہاں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے, یہ والی کاش. خصوصیت کے ساتھ چھٹے امام نے تو بہت زیادہ متوجہ کیا, بلکہ کتابوں میں چیپٹر وائز میرے بچے اس طرف توجہ دیں, کتابیں کھولیں, اب تو گوگل سرچ پہ جائیں تو کتابیں مل جاتی ہیں. چیپٹر وائز ہر معصوم کے فرمودات, ارشادات موجود ہیں جو کہ امام زمانہ کے حوالے سے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے, ایک ویلیو ہوتی ہے, اور ہماری قدر و قیمت, ہماری ویلیو ہمارا آخری قائم ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمارا 12واں ہے واہ, جو ہماری قدر, ہماری ویلیو, ہمارا ایسٹ ہے. اور ہر امام نے اسی طرح سے ذکر فرمایا. اور یہ بھی دیکھیے کہ ہر امام نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ زمانے کے امام کی انتظار کے لیے, اس کی آمد کے لیے تیار کیا ہے. خصوصیت کے ساتھ جناب سیدہ آدم علیہ السلام اللہ علیہ نے, بی بی نے ہمیں زمانے کے امام کی تیاری کیا ہونی چاہیے اس طرح راغب کیا ہے. ایام فاطمیہ میں نے ذکر کو اکثر بیان کیا ہے. جی میں نے آپ سے یہاں تک کہ بی بی کا جب شکم اطہر مجروح ہوا تو بی بی نے تڑپ کر اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھا اور مہدی موعود کو پکارا ہے, اپنے فرزند کو پکارا ہے. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ دیکھیے, معصوم کا تو کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے, کوئی بھی عمل. بے شک. Every single step, every single sentence is strategic, is having some lesson for us, is full of spirituality, full of meaning, full of messages. ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا ہے, پوائنٹر کرنا ہے. اگر بی بی اپنی شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کر 12ویں کو آواز دے رہی ہے, what does she want to teach us? اگر چھٹا امام میں یہ آواز دے رہا ہے کہ ہماری ویلیو, ہماری قدر و قیمت ہمارا 12واں ہے, تو امام کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, امام کس کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہ رہے ہیں. رسول آخر سے لے کر 11ویں امام تک سب نے ہمیں امام آخر کی طرف متوجہ بھی کیا, اور فقط متوجہ نہیں کیا, یہ بھی ہمیں تیار کیا کہ اس کی آمد کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے. اور بلکہ میں اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں کہ فقط ائمہ تک محدود نہیں ہے, انبیاء علیہ السلام کی زندگی, اس میں ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں. دیکھیے ایک موضوع ہے, یہ تو بہت میں مختصر بیان کروں گا, نہیں تو بعد ایک پورا پروگرام بن جائے گا اس پر. 313 ہے نا, یہ کون ہے؟ امام کے منتظرین, سوری یہ امام کے ناصران ہیں, امام جن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. اچھا, امام کی ذکر مبارک کے حوالے سے ایک کاؤنٹ تو ہے 313 جو بہت تواتر سے بیان کیا جاتا ہے اور سب واقف ہیں. ایک کاؤنٹ اور ہے 211. What that count is? اب یہ ناصران امام ہیں جو 313 ہیں, ابھی ہم ان کی بات نہیں کر رہے. Now we'll talk about 211. یہ 211 کون ہے؟ یہ محافظین امام وقت ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھے, آپ تو ماشاءاللہ صاحب معرفت ہیں, آپ یقیناً ذکر کو جانتے ہوں گے. یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا ذکر ہو, لیکن یہ مستند ترین کتابوں کے اندر, اردو میں تبھی اتنا لٹریچر موجود نہیں ہے, پرشین اور عربک کتابوں میں دیکھیں تو یہ تواتر کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے. 211 کا ذکر, محافظین امام وقت کا ذکر.
کون ہے امام زمانے کا امام؟ تقدیر کائنات پر حق اختیار رکھنے والا، the Lord of the Lord، خدا کی نیابت میں جو اس وقت حکمرانی کر رہا ہے، واہ صحیح ہے، وہ کون ہے؟ زمانے کا امام، بے شک، صحیح نا؟ اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ، اس سے بڑھ کر کوئی صدر مملکت، اس سے بڑھ کر کوئی وزیر اعظم، اس کی بڑھ کر کوئی شہنشاہ سب موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو اب سوچئے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے بادشاہ، صدر مملکت، وزیر اعظم، اس تھوڑا سا اختیار اور اقتدار رکھنے والے موو کرتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، واہ، اور جو کائنات وارث زمانہ ہے، وارث زمانہ خود، جب وہ، میرا آپ کا ایمان ہے نا کہ امام جب بھی پکارو آتے ہیں، بے ہر شک، فرش عزا پر آتے ہیں، بے ذکر شک، معصوم کی جی، محفل میں آتے ہیں، جی، ایسا ہی ہے نا؟ بے شک، تو کیا امام اکیلے موو کر رہے ہیں؟ کہ امام کے ساتھ کوئی جماعت ہے؟ جی، امام کے ساتھ ایک جماعت ہے جو محافظین کی جماعت ہے، سبحان اللہ، سبحان جو 211 کی جماعت ہے، اور یہ محافظین باقاعدہ پلانڈ ہیں، ہاں؟ اس میں امام کی جو حفاظت کے جو سیکیورٹی ہے نا امام کی، اس میں 4 دائرے ہیں، انر موسٹ، پھر نیکسٹ، پھر نیکسٹ، پھر آؤٹر موسٹ، یعنی 4 حصار بنائے گئے امام کے گرد، جو امام کے محافظین کے حصار ہیں۔ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں گا، کبھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بے شک، یہ 4 دائرے ہیں امام کی حفاظت کے، انر موسٹ جو اوتاد ہے، پھر اس سے اگلا دائرہ حصار جو ہے وہ کون ہے؟ ابدال ہے، پھر اس سے اگلا جو حصار ہے وہ کون ہے؟ وہ نقبہ ہے، پھر سب سے باہر کا حصار وہ کون ہے؟ رجال الغیب ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے کتنے ہیں؟ 211، 211، سبحان اللہ، صحیح ہے۔ جو 4 اوتاد ہیں نا، یہ کتنے؟ 4 ہیں، اوتاد 4 ہیں، پھر جو ابدال ہیں وہ 7 ہیں، پھر جو نقبہ ہیں وہ 40 ہیں، پھر جو آؤٹر موسٹ رجال الغیب ہیں وہ کتنے؟ 160، 160 پلس 40 200 پلس 7 207 پلس 4 211، ٹوٹل 211 ہے۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل ذکر کریں گے۔ کیوں بیان کیا میں نے ابھی؟ یہ میں نے کہا نا ائمہ یقیناً انبیاء، سبحان اللہ، ابھی جو 4 اوتاد ہیں نا، 4 اوتاد جو بالکل امام کے ساتھ اندر سب سے نزدیک، جو امام کی بالکل ساتھ جو حفاظت کا دائرہ، محافظت کا دائرہ بنا رہے ہیں، صحیح، سیکیورٹی سرکل جو بنا رہے ہیں، جو امام کی بالکل ساتھ ہیں، یہ 4 کون ہیں؟ یہ چاروں کے چاروں انبیاء ہیں، سبحان اللہ، سبحان چاروں کو چاروں انبیاء۔ سبحان اللہ، اور کون انبیاء آپ جانتے ہیں نا؟ کون کون انبیاء حیات ہیں؟ 4 انبیاء امام کے ساتھ محافظت کا حصار بنا کے چل رہے ہیں، اوتاد ہیں امام کے، اور فکس ہیں، جب سے امام پردہ غیبت میں اور جب ظہور فرمائیں گے یہ 4 اوتاد رہیں گے ایسے ہی۔ سبحان اللہ، ابدال بدلے جائیں گے، نام سے وجہ سے ابدال بدل سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی خیر ایک الگ بحث ہے، وہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ 4 اوتاد ہیں نا، یہ انبیاء ہیں، خدا کے نبی ہیں۔ کون کون ہے اس میں؟ جناب خضر علیہ السلام، جناب الیاس علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھیے غور فرمائیے کیا لطیف، 4 ہے نا۔ اب یہ ان 4 میں سے آپ روایتوں سے تفصیل سے ہم جانتے ہیں کہ ان 4 انبیاء میں سے 2 آسمان پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، حضرت ادریس کو اٹھا لیا گیا، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس آسمان پر ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس زمین پر ہیں۔ تو اب ایک جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ امام کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، واہ واہ، امام کی حکومت زمین پر بھی ہے، اس لیے کہ محافظ ایسے تو نہیں بیٹھیں گے وہاں پر، واہ، جو حفاظت وہاں پہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ امام آسمانوں پہ بھی ہے، امام زمین پر بھی ہے، امام کی حکومت۔ اور یہی ہم دعا ندوہ میں پڑھتے ہیں، این السبب المتصل بین السماء والارض، کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے اتصال کا سبب بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو بات جو نکلی تھی اس کو مکمل کروں کہ صرف ائمہ علیہ السلام نے، انبیاء بھی۔ اب امام اور انبیاء محافظت کر رہے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بات ہے، احسان کا بدلہ فقط احسان ہے۔ کبھی امامت نے
इस तरह से खतरे में खुद को डालकर بے شک नबूवत की हिफाजत की थी कि तलवारें चमक रही थी और बिस्तर रिसालत पर इमाम सो रहे थे। واہ तो खुदा ने एहसान का बदला किस तरह से चुकाया کیا بات कि कल नबियों के सरदार की हिफाजत واہ واہ पहले इमाम ने की थी, इमाम। इमामत ने की جی थी। بے شک आज इमामत की हिफाजत अंबिया कर انبیاء रहे کریں हैं। واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر میں آپ کوئی میسج اور میں بس یہ آپ سے آخری سوال کروں گا اپنے پروگرام کا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم خود کو امام کے منتظرین میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ बहुत कुछ करें, बहुत डिटेल है. एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने तकरारन मैं अर्ज करूँगा कि कोरिलेट करें, एक रिलेशनशिप बनाएं. इमाम को कि जिक्र को ज़ात को महदूद ना करें, पहली बात. दूसरी बात, वज़ाइफ और जो इमाम के नज़दीक करते हैं, हर नमाज फज्र के बाद दुआ हाथ ज़रूर पढ़ें. یہ آپ کا میسج بھی ریکارڈ ہو رہا ہے جی دعا اللہم ارنا الطلۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وقل ناظری بنظرۃ منی لا. دعا احد کے پالنے والے مجھے وہ روشن چہرہ دکھلا دیں, سبحان وہ درخشندہ پیشانی دکھلا دیں. کیا خوبصورت بات ہے. اے مولا, اے رب کریم, دیدار امام وقت کا سرما میری آنکھوں میں لگا. کیا بات ہے. وقل ناظری بنظرۃ منی. واہ دعا احد ضرور پڑھیں. جمعے کو عیدین پر, عید غدیر پر دعا ندبہ ضرور پڑھیں. اور سب سے بڑی بات کہ امام کو ہدیہ 2 رکعت نماز کریں روزانہ. ہدیہ امام زمانہ. دیکھیے میں آپ دنیاوی تعلق سب ہمارے یوتھ کو وہ 2 رکعت کا طریقہ بھی بتا دیں تاکہ وہ جلدی سے لوگ سمپل فجر. میں صلاۃ الاستغاثہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. صلاۃ الاستغاثہ تو الگ چیز ہے کہ جب مشکل آئے تو کس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. چلیں اس کا بھی بتا دوں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ استغاثہ کی نیت سے امام کے بارگاہ میں ہدیہ کریں. اس میں آپ 2 رکعت نماز کی نیت باندھیں. الحمد جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں تو 100 ٹائمز جی, اور جب 100 ٹائم پڑھیں تو اس کے بعد پہ اہدنا الصراط المستقیم آگے اس کو کنٹینیو کریں. پھر سورہ توحید کو پڑھیں صحیح. اس کے بعد رکوع میں جائیں اور 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ وہ پڑھیں. پھر سجدوں میں, دونوں سجدوں میں 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اسی طرح سے دونوں رکعات کو مکمل کریں. قنوت کا نہیں ذکر, لیکن اگر قنوت پڑھیں تو اس میں کوئی مسائل نہیں. قنوت میں دعا امام زمانہ پڑھیں, دعا فرج پڑھیں. یہ صلاۃ استغاثہ ہے. یہ تو میں تو خیر ڈیلی پڑھتا ہوں, چاہے مشکل ہو یا نہ ہو. اور مشکل آتی ہی اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر صلاۃ استغاثہ امام سے توسل کو قائم کریں اس لیے. اور اس کے علاوہ 2 رکعت نمازیں اگر اتنا ٹائم نہیں ہے, آہستہ آہستہ گریجولی بچے چیزوں کو ڈیولپ کریں. ایک دم سب چیزیں شروع کریں گے بہت جلدی چھوڑ دیں گے. تو ون ہیز ٹو بی پریکٹیکل انف. گریجولی چیزوں کو شروع کریں تاکہ کوئی بھی چیز ان کو بادر نہ کرے. آہستہ آہستہ خود انکلکیٹ ہوتی جائیں اور ان کی روٹین کا حصہ بنتی چلی جائیں, انہیں بادر نہ کریں. صحیح. تو 2 رکعت نماز استغاثہ امام کے لیے ہدیہ کریں. 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ. اور اس میں بس ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے مجھے محبت میں آپ کی کرم فرمائی, آپ کی نوازش ہوئی کہ آپ نے مجھے کوئی تحفہ دیا. میں کم حیثیت, کم اختیار رکھنے والا, میں اس کوشش میں رہوں گا کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ میں نقوی صاحب کو تحفہ دوں واپس. تحفے کا جواب جب تحفے سے دوں تو کوئی میرا اختیار نہیں ہے, کوئی میرے پاس مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کہ, لیکن پھر بھی میں تڑپ رہا ہوں. تو میں کیسے تصور کروں کہ میں زمانے کے امام کو تحفہ ہدیہ کروں, نماز ہدیہ کروں, پلٹ کے امام مجھے کچھ نہ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پلٹ کر دیں گے ضرور, وہ کسی کا نہیں رکھتے, لیکن دینے میں فرق ہے. میں نے دیا اپنی بساط کے مطابق, وہ دیں گے اپنے اختیار کے مطابق. واہ واہ سبحان اللہ. تو ایک وہی ریلیشن قائم ہونا شروع ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کوریلیٹ کریں, ریلیٹیبل بنائیں ریلیشن کو. تو اس طرح سے ریلیٹیبل بنے گا ریلیشن. 2 رکعت نماز ہدیہ کریں اور ہر صدقے سے پہلے جو آپ صبح میں نکالتے ہیں نا, زمانے کے امام کا صدقہ نکالیں تاکہ امام کی فکر ذہن میں بیٹھی رہے, جاگزی ہو جائے, ہر عمل میں جاگزی ہو جائے. یہ اور دوسرا ایک ضروری چیز کہ بس اس پہ گفتگو کو مکمل کریں گے. ہم سوری کہ میں نہیں سب ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. دن میں 24 گھنٹے میں 5 منٹ, جسٹ 5 minutes, ٹیک آؤٹ 5 minutes فرام یور بزی اسکیڈول. ڈسکنیکٹ ہو جائیں سراؤنڈنگ سے, اپنے ایمبینس کو بھول جائیں.
5 मिनट प्योरली अपने इमाम के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इमाम 5 मिनट निकालें। हर घर में एक निस्बतन एक गोशा, पुरसुकून गोशा होता है, वहां पे बैठ जाए, अपने घर में मौजूद खाने के सामने, अलम के सामने, जहां पे बैठ जाए। जितना कोशिश कर सकते हैं माहौल को पुरसुकून बनाए, लाइट्स ऑफ कर दें, धीमी लाइट रखें और अपने इमाम से 5 मिनट गुफ्तगू करें, गुफ्तगू जैसी माँ से करते हैं। थकार के आते हैं ना, माँ की गोद में सर रख देते हैं। खुदा इन बच्चों जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनकी माओं को सलामत रखें। हम तो अभी माँ का दाग देखा है, आपकी माँ भी दुनिया से रुखसत हुई है। जनाबे शहजादी कौनैन के सदके इन माओं को रब्बे ज़ुल जलाल उनकी कनीज़ी में जगह अता फरमाए। जैसे माँ की गोद में सर रख के ना हर तकलीफ भूल जाता है इंसान अपनी, है ना। बाप के सामने बैठकर गाइडेंस लेता है, हल्का हो जाता है। बड़े भाई से बात करता है, दोस्तों से बात करता है, कूल डाउन हो जाता है। इसी तरह से मैंने कहा ना, इमाम से एक रिलेशन बनाइए, इक्वेशन बनाइए, केमिस्ट्री होनी चाहिए इमाम के साथ, है ना। इमाम के सामने बैठ जाइए, छोटे से छोटा मसला, बड़े से बड़ा मसला सब रखिए। ये नहीं कि कोई मुश्किल हो तभी बड़ी मुश्किल में इमाम को पकड़े, नहीं। कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं, बैठ जाए, मौला ये जिस चीज समझ में नहीं आ रही है, मौला मेरी रहनुमाई फरमाइए। फी जमाना इस जमाने में आपसे ज्यादा बड़ा आलिम कोई नहीं है। मौला मेरे जहन में डालिए चीज क्या है, मुझे गाइड कीजिए, जस्ट मेक दिस थिंग इजी फॉर मी। एक बच्चा, मौला मेरे माश के मसाइल है, नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा बॉस जो है वो he doesn't like me, मेरे साथ मेरी मुश्किल है, वो मौला मुझे बताइए मेरे लिए आसानियां किस तरह से पैदा होंगी। 10 मसाइल है, औलाद के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, और इमाम के सामने रखिए। ग्रेजुअली एंड स्लोली, आई एश्योर यू, इमाम मदद करेंगे। इमाम नहीं, जवाब आना शुरू होगा। नॉट इन द सेंस कि कोई वॉइस आ रही है, आपको लगेगा कोई चीज कोई जहन में डाल रहा है। दैट इज द सोल्यूशन, हियर इज द सोल्यूशन, दिस प्रॉब्लम यू हैव टू गो लाइक दिस, ये प्रॉब्लम देखो यूं यूं। ऐसी चीजें आसान होती चली जाएंगी, ऐसे मसाइल हल होते चले जाएंगे, ऐसे रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त क्या है, ये ना सोचें कि मैंने ऐसा किया, बस ये सोचें कि ये इमाम से जो मैंने तवस्सुल कायम किया था उसकी बरकत है, उसकी रूहानियत। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, बेइंतहा खूबसूरत आपने, ये टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, इतना खूबसूरत आपने मैसेज और इतनी खूबसूरत आपने सवालों पर रोशनी डाली है। हम आपका बेइंतहा शुक्रगुजार, और आप क्योंकि आप इतने मसरूफ़ हैं और इतनी मसरूफियत में से आपने इतना सारा वक्त दिया, बहुत नहीं, आपकी बहुत मोहब्बत कि आपने सबसे पहले नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं कुछ लबकुशाई कर सकूं, और दूसरी बात ये कि इतने अहम मौजू के लिए मुझे मौका फराहम किया कि मैं ये खुद इमाम की तरफ से शायद इज़्न था तो आप तक आ गया, क्योंकि उनके बगैर कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो शायद हमारी ये इमाम की तरफ से थी कि आप इसी तरफ आए। हमारी हर दुआ की सबसे बड़ी तमन्ना ये होनी चाहिए, सबसे बड़ा जुमला ये होना चाहिए कि रब्बे करीम हम सबको मुंतज़रीन इमाम में शामिल फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपने मेज़बान ख़ावर रज़ा नकवी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम, क्या बात है, आपने तो वाकई में कमाल कर दिया। देखिए ऑनियर कैसे चाय आपकी कैसे पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स है? मैं चाय का ज़रा बोल रहा हूँ।